نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنے تمام کام بخوبی طریقوں سے سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی ہر دلی جائز خواہشات کو پورا کریں، آمین۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اعلیٰ ترین برکت ہم سب کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد نہ تو کوئی نبی آیا اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی معصوم ہوا۔ دوستو میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی سے متعلق پیش آنے والے واقعات، مسائل، پریشانیوں کا حل قرآن اور سنت کی روشنی مہیا کرتے ہیں۔ ہم آج ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مدنی وظائف سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اسکرین پر دیے ہوئے سبسکرپشن کے بٹن کو پریس کر کے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی کوئی بھی ہماری نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ دوستو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، بہت سی روایات میں پہلے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ہم پہلے 10 دنوں کے بارے میں بات کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں حدیث میں ذی الحجہ کے 10 اعمال جو کہ ثابت ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے۔ ذی الحجہ قمری سال کا آخری مہینہ ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی صورت میں جو نعمت تمہیں عطا فرمائی تھی اس میں 1 سال اور کم ہو گیا، اور یہ نعمت عظمیٰ جس مقصد کے لیے عطا کی گئی تھی وہ کہاں تک پورا ہوا۔ اس اعتبار سے ماہ ذی الحج انسان کو اس کی غفلت سے بیدار کرنے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے جس طرح سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور پھر رمضان المبارک کے 3 اشروں میں سے آخری اشرے کو جو فضیلت بخشی ہے، بینہ ماہ ذی الحج کے 3 اشروں میں سے پہلے اشرے کو بھی خاص فضیلت سے نوازا گیا ہے، اور اس اشرے میں اعمال پر خاص اجر و ثواب بھی رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث طیبہ سے ذی الحجہ کے 10 اعمال جو کہ ثابت ہیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، نیک عمل۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل عشرہ ذی الحجہ یعنی یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، جو شخص جان و مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو بے شک یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، ذکر اللہ کی کثرت۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحج سے زیادہ فضیلت والے کوئی دن نہیں، اور نہ ان دنوں کے عمل سے اور کسی دن کے عمل زیادہ محبوب ہیں، لہٰذا تم ان 10 دنوں میں تسبیح سبحان اللہ و تحلیل، لا الہ الا اللہ و تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کثرت سے کہا کرو۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ یہ کثرت سے کہا کرو۔ نمبر 3، نفلی روزے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ نمبر 4، شب بیداری۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔
دوستو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر شب اللہ کی یاد میں گزارنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ نمبر 5، عرفہ کا روزہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب بھی ہے۔ نمبر 6، بال اور ناخن کا نہ کاٹنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص ذو الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا بھی ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ مسئلہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ تو وہ اپنے ناخن کترائے، نہ سر کے بال منڈوائے اور نہ ہی بغل اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرے، بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔ قربانی کرنے کے بعد ناخن تراشے اور بال کٹوائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا واجب ہوگا، یعنی اگر 40 دن سے زیادہ ناف اور بغل کے بال نہ کاٹے ہوئے ہوں تو ان کا کاٹنا واجب ہوگا۔ نمبر 7، تکبیر تشریق۔ 9 ذی الحج کے فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورت پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مرد تھوڑا اونچی آواز سے اور عورت آہستہ آواز سے پڑھے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسئلہ سماعت کریں کہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ کہنے کا حکم ہے اور صحیح قول کے مطابق 1 سے زیادہ مرتبہ کہنا خلاف سنت ہے۔ نمبر 8، شب عید الاضحیٰ۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا، یعنی کہ راتوں کو قیام کیا، راتوں کو عبادت کی، تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ نمبر 9، عید الاضحیٰ کی نماز۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ نیت کرے کہ میں 6 تکبیروں کے ساتھ عید کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں۔ نیت کے مذکورہ الفاظ زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ نیت کر کے ہاتھ باندھ لے اور سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ ہر مرتبہ تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکا دے، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائے، سورت پڑھ کر رکوع و سجود کر کے کھڑا ہو۔ دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لے، اس کے بعد 3 تکبیریں اسی طرح کہے، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ لٹکائے رکھے اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ نمبر 10، قربانی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 10 ذو الحجہ کے دن جانوروں کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا کوئی عمل بہتر نہیں ہوتا۔ یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے۔ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، لہذا تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ قربانی کا جانور جب انسان ذبح کرتا ہے تو اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس انسان کی بخشش کی جاتی ہے جس نے قربانی کی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کو اللہ پاک نے توفیق نہیں دی، اللہ پاک ان تمام لوگوں کو بھی قربانی کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور جن کو توفیق دی ہوئی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بڑھ چڑھ کر قربانی کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ نے قربانی کے جو 10 قرآن و سنت کے لحاظ سے جو 10 احکام بتائے گئے تھے وہ آپ نے سماعت کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو آپ آگے ضرور پھیلائیں، کسی دوسرے تک بھی اس معلومات کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان اعمال کو کر کے ثواب حاصل کر سکے اور اس کی دعا میں بھی آپ کو بھرپور حصہ مل سکے۔ دوستو صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور پھیلانا ہے، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے، ہمارا چینل مدنی وظائف ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم